بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز شرکاء بحمدہ تعالی، آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت۔ نمبر 2، قرآن مجید کو چھونے کے لیے طہارت کا شرط ہونا۔ اور نمبر 3، مواقع النجوم کی تفسیر، اس میں تفسیری اقوال۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کریم کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ معزز شرکاء، ان آیات بینات میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی ہے۔ نہ صرف قرآن کریم کی بلکہ قرآن کریم جہاں جہاں نازل ہوا، جن جن مقامات پہ قرآن کریم نازل ہوا، ان مقامات کی عظمت و فضیلت بھی بیان کی، ان مقامات کی عظمت و فضیلت کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے اپنی شان صمدیت کے باوجود ان مقامات کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں جہاں قرآن کریم کے مختلف حصے نازل ہوئے۔ یہ جو مواقع النجوم کا ترجمہ یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کردہ معنی کے مطابق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت سدی اور حضرت فرا اور حضرت زجاج اور دیگر ائمہ تفسیر کا قول بھی یہی ہے اس مواقع النجوم کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ سیاق و سباق جو ہے یا کلام کا جو سیاق ہے وہ بھی اسی معنی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ اور سورہ نجم کے اندر النجم جو ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے، اور یہاں قرآن کریم کی سورتوں کو نجوم کہا گیا ہے۔ اس کے حوالہ جات جو ہیں اس میں تفسیر بغوی ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر طبری ہے، الدر المنصور ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، روح المعانی ہے، ابن کثیر ہے، اللباب ہے، البحر المحیط ہے، الجمل زاد المسیر ہے، فتح القدیر اور تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابی سعود اور مجمع البیان۔ یہ تفاسیر ہیں جن کے اندر
مواقع النجوم کی تشریح یا مواقع النجوم کا ترجمہ اس مفہوم میں کیا گیا ہے کہ وہ جگہیں جہاں جہاں قرآن کریم کے مختلف حصے نازل ہوئے، اور ان مقامات کی قسم اٹھا کے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ قرآن کریم کی عظمتوں کی طرف اشارہ ہے، قرآن کریم کی نسبتوں کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قسم کس کی ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ بہت بڑی عظمت والا قرآن ہے جو کہ بہت بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس کتاب کی تاریخ کیا ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اتارے جانے سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، علم الہی میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے کہ اس کو پاک اور طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ اس قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو چھونے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت والا ہونا ضروری ہے۔ بے وضو اس کے الفاظ کو، اس کلام کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ اس کے فقہی مسائل میں سے ہے۔ قرآن کریم کا جو قرآن کریم ہے اس کو چھونے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ چھوئے بغیر اگر کوئی چاہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں، جو جنبی لوگ ہیں، اشخاص ہیں، وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے اس حالت میں۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہے۔ فرمایا کہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا یہ کلام ہے۔ تو یہ اس کلام کی عظمت اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر رب ذوالجلال نے مواقع النجوم کی قسم اٹھائی ہے۔ مواقع النجوم کی تشریح میں پیر کرم شاہ الازہری اس کے مختلف اقوال اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ اس میں ایک قول یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت قتادہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات ہیں جن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ ستاروں کے غروب ہونے سے ہی رب ذوالجلال کی جو حکومت و سلطنت کی ابدیت ہے، رب ذوالجلال کی توحید ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں، یہ جو اجرام سماوی ہیں، یہ سب کے سب فانی ہیں، غروب ہو جانے والے ہیں، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے، رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی عظمت، رب ذوالجلال کی توحید، اس کا ثابت ہونا، اس کا باقی ہونا اس سے ثابت ہے۔ تو اس لحاظ سے ان اجرام سماوی کے یا ان ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ حضرت قتادہ کا دوسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی منزلیں ہیں، ان کے مدار ہیں، یعنی کہ جو ستارے ہیں، ان کے جو منزلیں اور ان کے جو مدار ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ بعض علماء نے مواقع النجوم کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ نجوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، سبحان اللہ، اور مواقع سے مراد ان کی سجدہ گاہیں ہیں۔ واہ، صحابہ کرام کی عظمت کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل کی، آقا علیہ السلام کی مجلس پائی، آقا علیہ السلام کی زیارت کی، اور پھر ان کی سجدہ گاہیں، ان کی عبادت گاہیں، جہاں جہاں انہوں نے سجدے دیے، جہاں جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ان کے سجدوں کی بھی عظمت ہے۔ تو اس کی قسم اٹھائی ہے، جہاں وہ اپنے رب کریم کے حضور میں سر بسجود رہا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد ان کے مظاہرات پر انوار ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کے مظاہرات بھی اس سے مراد ہیں، جہاں وہ جہاد اکبر یا جہاد اصغر میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد استراحت فرما ہیں۔ ملا جیون تفسیرات احمدیہ کے جو مصنف ہیں وہ اپنی تفسیر احمدی میں لکھتے ہیں کہ اب النجوم نجوم الصحابہ و مواقعہ مساجدہم و مقابرہم، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مواقع النجوم ہیں اس سے مراد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، نجوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، و مواقعہ، اور جو ان کے مواقع ہیں، یا جو مواقع نجوم میں مواقع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مساجد ہوں، ان کی مساجد مراد ہے، مساجد سے مراد ان کی سجدہ گاہیں مراد ہیں، یا مقابرہم، یا ان کے مقابر یا ان کے مقبرے، ان کے جو قبریں ہیں وہ مراد ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ وقیل النجوم والصحابہ والعلماء الہادون و مواقعہم القبور،
یہ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نجوم سے مراد صحابہ کرام اور علماء ہادون ہیں، یعنی ہدایت یافتہ علماء ہیں، و مواقعہم، اور ان کے مواقع سے مراد ان کی قبریں ہیں۔ تو اس سے ان تشریحات کی روشنی میں، مواقع النجوم کی تشریحات میں یہ اقوال بھی سامنے آئے کہ مواقع النجوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے مزارات ہیں، صحابہ کرام کی سجدہ گاہیں بھی مراد ہیں۔ رب ذوالجلال ان کی عظمتوں کے طفیل ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ بہرحال یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد انہ لقرآن کریم سے لے کر تنزیل من رب العالمین تک قرآن مجید کی بات ہے، اس کے بعد بھی قرآن مجید ہی کی تعلیم کی بات ہے، لہذا اس سیاق و سباق سے، سیاق کلام سے یہ معنی مراد لینا زیادہ قرینہ قیاس ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے نزول کے مقامات ہیں۔ بہرحال رب ذوالجلال ان تمام چیزوں کی عظمت کو ہمارے سامنے عیاں کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے ان مقامات کی قسم اٹھا رہا ہے، ان ہستیوں کی قسم اٹھا رہا ہے، ان صحابہ کرام کی سجدہ گاہوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھا کے آگے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر کے آگے پھر اس کی تعلیمات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔